اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مرشد کا بیٹا مرشد کے سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا ہے۔ مرشد سے مراد میری ظاہر ہے کہ آپ نے ایک آڈیو میں یاد دلا دوں جس میں بشرا بی بی جو ہیں وہ کال کر رہی ہیں زلفی بخاری کو اور ان سے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی کچھ گھڑیاں ہیں جو بیچنی ہیں، اور وہ آگے سے کہتا ہے مرشد حکم کرو وک جانگیاں۔ تو سر اتھوں مرشد جڑا نا پیا سی نا وہ بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی کا پڑ گیا تھا۔ تو ان کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے موسیٰ مانیکا۔ اب میں جو آپ کو ایک پوری داستان غم، ایک حقیقت پر مبنی ایک پوری کی پوری بات سنانے لگا ہوں۔ میں نے جو باتیں سنی ہیں اور یہ واقعات میرے نوٹس میں آئے ہیں، سر سچی بات ہے کہ میں نے تو حوصلہ نہیں پہنتا کہ میں جو ہے اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ اپنے ولاگز میں کروں۔ میں پولیٹیکل گفتگو کرنے والا آدمی ہوں، میں بالکل کسی صورت بھی لوگوں کی نجی زندگی میں دخل نہیں دیتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اپنی زندگی ہے جس طرح مرضی جیئیں، لیکن جب کسی کا گھر برباد ہو رہا ہو اور جس طرح لوگوں کی بچوں کی مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہو تو پھر سر تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں نے جڑا نا کافی تکلیف ہوئی وہ ساری جو میرے سامنے حقائق آئے، جو فیکٹس مجھے معلوم ہیں۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ جو میں فیکٹس میں بیان کروں گا وہی صرف فیکٹس ہوں گے، فیکٹس اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مجھ تک پہنچے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس پلیٹ فارم سے جو کہ میں جو سیاستہ کا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے موسیٰ مانیکا، ان کی والدہ محترمہ بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی عرف مرشد کچھ بھی اس پر کہنا چاہیں، ان کا موقف لینے کی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن میں مطلب اپنی ناکامی کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ان کا موقف نہیں مل سکا۔ تو اب میں اس ولاگ کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں تو میں سر حاضر ہوں، بلکہ اس میں جس ایک اور خاتون کا بھی ذکر آئے گا وہ بھی اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ ایز اٹ از ان کا موقف جو ہے وہ ایئر کیا جائے گا، لیکن اس وقت میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ پہلے فیکٹ سن لیں، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بھی عمران خان ہاتھ پانا کڈا اوکھا ہے تو کیوں اوکھا ہے۔ یعنی عمران خان تے پھر بہت بڑی گل ہوئی نا سر۔ عمران خان کی جو تیسری بیوی ہے اس کے پہلے خاوند سے ایک بیٹا، ویسے تو ماشاءاللہ بچے 5 تھے شاید، لیکن ایک بیٹا جو ہے وہ کتنا بااثر ہے۔ تے عمران خان دے پائن پھر پرائم منسٹر رہا نا سر، وہ تو کرش رہا ہے یہاں کے ججوں کا، جرنیلوں کا، چند امیر خواتین و حضرات کا، بلکہ ابھی بھی ہے۔ وہ تو پائے نا بہت دور دی گل ہے، اتنے تو موسیٰ مانیکا نہیں قابو آ رہا۔ اب کہانی کچھ یوں ہے، جو میرے تک حقائق پہنچے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کیس عدالت کے اندر ہے، ہائی کورٹ میں ہے۔ وہ میں آپ کو جو چیزیں بتانے لگا ہوں یہ میں ہوا چوں نہیں پھڑیاں پائیں، تھوڑی سی تحقیق کی ہے، کچھ چیزیں پہنچ گئیں اور پھر کوئی سو لب گئی، تو اس تو بعد یہ آپ کو پورے کا پورا ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہو رہا، گل لگے ودڑی ہے۔ بہر اب آپ سنیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو جائے گا۔ سر کل 2 اگست تھی اور یہ عدالت ہے سر جسٹس فاروق حیدر صاحب کی، ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ وہاں پر 2 بچے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ نہیں جانا، شازین اور سارا، ننے کیوٹ سے بچے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ نہیں جانا۔ آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ بچے ماں دے نال نہیں جانا چاہتے سر۔ تو روٹین کی بات ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، خلا ہوتا ہے، روزانہ دے ہوتے کل کلیان لوئر کورٹس میں پڑی ہوتی ہیں، بچے ماں لینا چاہ رہی ہوتی ہے، باپ کہتا ہے میں نے تک کسٹڈی دے رولے ہوتے ہیں۔ کل اس طرح کا کوئی سین جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوا، لیکن بچوں نے انکار کر دیا۔ اور معاملہ اب کیا ہے وہ یہ ہے، بتانے والے بتاتے ہیں ذرائع کے مطابق موسیٰ مانیکا جو ہیں ان کی ایک خاتون جن کا نام ماہنور بتایا جاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی دوستی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا میں بہت سنبھال کے الفاظ استعمال کرنے کا عادی ہوں، اور میں سنبھال کر ہی الفاظ کو استعمال کروں گا خاص طور پہ اس معاملے کے اندر، اس لیے کہ میں بالکل کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، میں آپ کو صرف حقائق بتانا چاہتا ہوں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، اور پھر لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور لوگ جو باتیں کریں گے وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے منہ تے نہیں پڑے جا سکتے۔ اچھا اب موسیٰ مانیکا کی کسی بھی وجہ سے ABC آپ سوسائٹی کے اندر پھرتے ہیں، آپ کی
جو یعنی مخلوط ہماری سوسائٹی ہے اور اس کے اندر کڑی منڈے دی دوستی ہو جانا کوئی اتنی معیوب بات اب بالکل ہی نہیں رہی. پہلے تے چلو کوئی تھوڑی بہتی ہوندی سی, کسی دور کے اندر جناب کبوتر جاندا سی, کبوتر آندا سی ہے جی, او کو خط خط ہوندا سی تے او کو رولا چل جاندا سی. ہن تے پائن واٹس ایپ ڈائریکٹ کالاں لائیو کالز چل رہی ہوتی ہے, تو چیزیں ذرا ڈفرینٹ ہیں. اب جدت آ گئی ہے سارے معاملے کے اندر. تو وہ جو موسیٰ مانیکا ہیں ان کی دوستی ہو گئی سر, اور وہ جو خاتون تھی وہ آلریڈی میرڈ تھی ایک احمد نام کے بندے کے ساتھ. بڑی ہنسی خوشی لائف گزر رہی تھی, کوئی پرابلم نہیں تھی, مطلب امیر خاندان, بڑے سوکھی لائف گزار رہی تھی خاتون. پھر انہوں نے کہا جی میں نے خلا لینا ہے, بڑا سمجھانے کی کوشش کی تھی. اب جو ان کی سسرالی ہیں ان کی طرف سے الزام یہ ہے کہ چونکہ یہ سارے کیس کے پیچھے موسیٰ مانیکا اور موسیٰ مانیکا کی ماں جادو کرنی ہے. میں نہیں کہہ رہا سر, یہ وہ چونکہ مریم نواز نے ان کے اوپر الزام لگا دیا تھا نا کہ وہ جادو ٹونا تویز دھاگا وہ کرتی ہیں, تو شہباز شریف صاحب سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, اس وقت نہیں تھے, مگر انہوں نے تب کہہ دیا تھا کہ آپ بنی گالہ کے جا کے پہاڑی پہ دیکھ لیں, منو من جڑا برائلر گوشت ہے وہ ساڑیا جا رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کی حکومت بچ جائے. تو جھینگا لالا ہم والی کہانیاں تو ویسے بڑیاں سنی ہیں. تو وہ ان کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے کوئی جادو ٹونا کیا ہے تو ساڑی نوں دا دماغ خراب کرتا. اچھا ہسدا وسدا گھر چھڑ کے خاتون نے کہا جی میں اپنا وہ لینی ہے, خلا لینا ہے, اور خلا لے لیا انہوں نے, وہ کامیاب ہو گئی. اور یہ میں آپ کو اس کیس سے ہٹ کے ادروائز بتا دوں کہ خلا یا طلاق اگر دو لوگ آپس میں اکٹھے نہیں رہنا چاہتے تو کوئی بات نہیں, خیر ہے, وہ ایک رائٹ ہے, اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. دو لوگ آپس میں بچھڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ماں باپ نہیں بچھڑنے چاہیے. یہ ایک جذباتی سی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. دو بچوں کا کیا قصور ہے یار, دیکھیں نا اس بات کو تھوڑی سی اس اینگل سے, ہیومن اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پھولا ورگے بال انہاں بیچارے دا کی قصور ہے کہ وہ یا باپ کے پاس رہیں گے یا ماں کے پاس رہیں گے. انہاں دا بچپن تے رول گیا نا سر, پاویں ارباں روپیے پے ہونا ایک پاسے, وہ بچے ساری زندگی کے لیے ایک ایسی گروتھ کے ساتھ مارکیٹ میں آئیں گے, یعنی جوان ہوں گے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی سر. تو یہ ایک بڑا ظلم ہے. خیر اس خاتون نے سر ڈیورس لے لی, ڈیورس ہو گئی, خلا ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بچے ہیں ان کی کسٹڈی کا مسئلہ ہے, اور آپ یقین کریں لاہور کی ساری پولیس, ساری انتظامیہ یا جناب انہاں سارے نے یعنی کیا کہتے ہیں ایک مٹھ ہو کے پورا زور لایا کہ وہ بچے سے چکڑے ہیں اور لے جا کے تو حوالے کرنے ہیں اس کی ماں کے. اور جو احمد جو کہ مانور کے سابق ہسبینڈ ہیں ان کی طرف سے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے, یعنی مانور کے سسرالیوں کا بار بار کہنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ موسیٰ مانیکا کے انفلوئنس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. وہ اتنے ڈرے, اتنے گھبرائے ہوئے وہ لوگ کہ وہ بیچارے اپنے گھراں چ نہیں سو رہے. عدالت نے کل ہوا یہ کہ عدالت نے جب کہا کہ فی الحال باپ لے جائے بچے, تے وہ پتہ نہیں کتنے راہ بدل کے جڑے نے وہ اپنے گھر تک پہنچے, یا جہاں بھی وہ سیف انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا وہاں تک پہنچے, اس لیے کہ انہیں ڈر یہ تھا کہ موسیٰ مانیکا چھین نہ لے بچوں کو, یعنی انہوں نے ماں نور کا ڈر نہیں ہے. اچھا میں نا چونکہ وہ خاتون جو ہے جس نے خلا کا رائٹ استعمال کیا, میں اس کو زیادہ ڈسکس اس لیے, میں جانتا ہوں ان کے بارے میں سارا کچھ, لیکن میں ان کو زیادہ ڈسکس اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا جو ہے نا جو جس چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وہ ڈیورس نہیں ہے, وہ خلا کا رائٹ جو ہے وہ اس کے خلاف میں نہیں ہوں, میں اس کے حق میں ہوں. خاتون کو طلاق دینے کا بھی حق ہونا چاہیے, میں بہت ایڈوانس قسم کا کریکٹر ہے اس معاملے سے. لیکن جو مجھے دو باتوں کی ہے چیزیں, ایک تو میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کے کی بیوی کے جو ہیں وہ کیا کہتے یعنی سابقہ بچے تو خیر حاضر ہی ہیں, سابقہ شوہر میں سے جو بچے ہیں وہ کتنے انفلوئنشل ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہیومن اینگل ہے اس میں کہ بچے جو ہیں معصوم, انہاں بیچارے دا کی قصور ہے, ماں باپ جڑے نے وہ نہیں بچھڑنے چاہیے, میاں بیوی بچھڑ جانا کوئی گل نہیں, کوئی فرق نہیں پیندا. یہ میرے دیکھنے کا انداز ہے. بہرحال اچھا اب وہ بڑی مشکل سے پہنچے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جی موسیٰ مانیکا جڑا نا وہ بڑا بدماش آدمی بھاجی یا وہ بڑے تعلقات نے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک عمران خان کی حکومت ہے, کیونکہ جس طرح ان کے مطابق پوری کی پوری انتظامیہ
جناب جٹ پئی اس کام دے اتنے کہ بچے برآمد کرنے ہیں, چھاپے کوئی تھان نہیں چھڈی جیڑی انہوں دے گھر, انہوں دے رشتہ داراں دے گھر, اگوں انہوں دے گھر, وہ سارے دے سارے جو ہے نا وہ جناب انہیں پھول مارے. لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک کوئی بندہ سسٹم میں اڑ جائے. دیکھیں ایک بندہ ہونا چاہیے صرف جو سسٹم میں اڑ جائے کہ نہیں یار یہ غلط ہے, میں نہیں مانتا, پاویں اس پائی ہوئے سر, وہ بڑا میٹر کرتا جی موقع دے ہوتے. یہاں پر ایک ایس پی صاحب ہیں, وہ اڑ گئے, انہوں نے کہا نہیں یار یہ بات غلط ہے, ایسے نہیں ہوگا. تو پھر کل بہرحال وہ پیش ہوئے کورٹ میں, کورٹ نے اب 11 تاریخ ڈالی ہے. 11 تاریخ کو پھر ظاہر ہے جو بھی فیصلہ ہوگا یا پھر تاریخ پہ جائے گی, جو بھی ہوگا قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں کیا نہیں کہتا, مجھے اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے, یہ فیصلہ عدالت نے کرنا, میں نے نہیں کرنا. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ کس حد تک وہ انفلوئنشل ہیں کہ یعنی اس لیے نگران حکومت محسن نقوی کی ہے, اور محسن نقوی جو ہے اس کے خلاف ہے ساری کی ساری پی ٹی آئی. عمران خان چولیاں چک چک کے بددعاؤں دیندا انہوں, اور وہ کہتا ہے کہ جی میری حکومت ڈگڑ دے وچ محسن نقوی دی سازش شامل ہے, اور محسن نقوی کے نیچے کام کرنے والی انتظامیہ جو ہے وہ موسیٰ مانیکا کے انڈر کام کر رہی ہے. تسی دسو ہن اتنے بندہ کی کرے؟ تو عمران خان کو کنے پھڑنا سر, سمجھاؤ مینوں, انہوں کیڑا گھوری پا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ اس وقت کے حالات ہے. اور مجھے پھر یاد آیا ایک واقعہ, بشیر میمن صاحب جو ہیں ایف آئی اے کے سابق ڈی جی ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہوا اور ریکارڈ کے اوپر وہ واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ملنے کے لیے ایک دن خاور مانیکا اور ان کے صاحبزادے یہ موسیٰ مانیکا اور شاید دوسرے جو ہیں وہ آئے اور ملے, ملاقات ہوئی, اور بڑے جناب مجھے انہوں نے شکوہ کیا کہ یار ساڈی حکومت تے ساڈے مخالفاں نوں تو پوسٹنگاں دئی جا رہے ہیں. کہتے میں بڑا حیران, میں کہ یار تہاڈی کیڑی حکومت؟ تو اس نے کہا لے ساڈی حکومت ہے. تو کہتا ہے پھر مجھے یاد آیا کہ ہو ان کی سابقہ بیوی جو ہیں وہ موجودہ پرائم منسٹر کی حاضر سروس بیوی ہیں. تو سر انہوں نے حکومت نہیں جے مکی. محسن نقوی صاحب کی جو حکومت ہے وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب, یہ بھی میں ان کی تعریف بھی مجھے کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے نوٹسز لیے ہیں سروسز ہاسپٹل اور دیگر معاملات کے, اور جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر تھلے ذرا دیکھو, اے بھائی نا حکومت کسی اور دی چل دی پئی جے ہن تکر, ساری کی ساری انتظامیہ جو ہے وہ 2 بچے معصوم سے پھول سے بچے برآمد کرانے کے لیے تڑا تڑ چھاپے اور دوڑاں تے پائے مریڈاں کیڑے کیڑے چکر چھپے نے. معاملہ صرف یہ ہے, اب یہ الزام ہے ظاہر ہے اس پارٹی کا, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے اپنا چونکہ موسیٰ مانیکا ہے, اور موسیٰ مانیکا جو ہے اس کی جو والدہ صاحب ہیں وہ بشرا بی بی ہیں, اور بشرا بی بی جو ہیں وہ چونکہ عمران خان کی بیگم ہیں, اس لیے سارا اثر ہے سر. انہوں نے حکومت کوئی نہیں مکی سر. یہ ریئلٹیز ہیں جو کہ اس وقت سامنے آئی ہیں, اور عمران خان صاحب پر کس نے نظر ڈال لی سر پھر اس کے بعد؟ یہ موسیٰ مانیکا نہیں قابو آ رہے تھے. اور اب ان کی جو فیملی ہے, احمد نام ہے جن کی, ظاہر ہے گھر چ پھڈا پیا, جنہوں کا گھر برباد ہو گیا. وہ کہتے ہیں ساڑھا 100 تولہ سونا بھی کھا گیا. پتہ نہیں کیڑا کیڑا الزام ہے, سچا یا جھوٹا سر نہیں پتا, لیکن الزام لگانے والے تو لگاتے ہیں نا پھر سر. جس وقت لڑائیاں جھگڑے پہنتے ہیں تو الزام تو لگتے ہیں. تو انہوں نے الزام یہ لگایا کہ سر یہ تو ہمارا جو ہے 100 تولہ سونا بھی کڑی لے گئی ہے جڑا واپس نہیں کیتا, اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ مانیکا کھا گیا. تو اب یہ ظاہر ہے جذباتی ہو کے باتیں کرتے ہوں گے, اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم, اور میں اس بات کو اتنا بائے بھی نہیں کر رہا. مگر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں تو لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو جی بیٹا ماں کے نقشے قدم پہ چل نکلا ہے, تو تسی لوگوں نے منہ کیوں پڑو گے؟ مگر لوگوں کی باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دے سر. اصل بات یہ ہے کہ حکومت کس کی ہے اس وقت. اصل بات یہ ہے کہ کیا ابھی بھی عمران خان حکمران ہے؟ اگر عمران خان بھی حکمران ہے تو بھی قانون کی حکمرانی ہماری سوسائٹی میں کب آئے گی؟ عمران خان یہ بات اکثر کہتے ہیں, اگرچہ انہوں نے جو بھی دعویٰ کیا ہمیشہ ہی وہ غلط نکلا, کیونکہ بھائی نے جھوٹ بولو تو علاوہ کم کوئی نہیں, اور اتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں جس کا حساب کوئی نہیں. اب وہ جو ہیں اپنا کہتے ہیں کہ جناب قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, اور میں ایسی سوسائٹی بناؤں گا 3 سال 7 مہینے 21 دن تے پائیں تسی یہ سوسائٹی نہیں بنا سکے.
ابھی بھی آپ دعوے کرتے ہیں تو قانون واقعی سب کے لیے ایک نہیں ہے پاکستان کے اندر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ عمران خان کی جو لوائق ہیں، اور لواحقین سے مراد ظاہر ہے کہ جو ان کے ارد گرد رہنے ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے قانون بالکل ڈیفرنٹ ہے، چاہے ان کی ستیلی بیٹی ہو، ستیلے بیٹا ہو، لیکن جو عام آدمی ہیں اس کے لیے قانون بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر مجھے کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے سر۔ مجھے نہیں پتا کہ قانون کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جانی ہیں اور کیا فیصلے عدالت نے کرنے ہیں، یہ عدالت جانتی ہے، اور جب حقائق سامنے آئیں گے تو عدالت نے قانون اور حقائق کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یار یہ جو 2 پھول سے بچے ہیں نا، ان کا مستقبل بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کسی طرح سے ان کا فیوچر سیف ہو جائے، ان کی معصومیت ختم نہ ہو۔ اور جس گھر میں اس طرح کی لڑائیاں پھڈی ہو جائے نا اتنے معصومیت مک جاندی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ریحام خان کا گھر اجڑے ہے تو ہوں ایتے بھائی نے احمد کا گھر اجڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، موسیٰ مانکہ ہوں، بشرا بی بی ہوں، ماں نور صاحبہ ہوں، جو بھی اس معاملے پر، یا احمد کے گھر والے ہوں، جو بھی اس معاملے پر اپنی رائے دینا چاہیں، اپنا موقف دینا چاہیں، میرا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ جو وہ کہیں گے میں ایز اٹ از آپ تک پہنچا دوں گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ملاق۔